سر اس کی سر وہ اس کی ذمہ داری اس کی وجہ اڈیالہ ہے، اگر اڈیالہ ہے. بٹ سر بات یہ ہے، یہ بات آپ کو بھی عرفان صدیقی صاحب بہت اچھے سے پتا ہے، آپ کو علم ہے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں، باہر نکالیں. آپ نے ان کو ایک کیس سے نکلتے ہیں دوسرے میں، دوسرے سے چوتھے میں، چوتھے سے چھویں میں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے پابند سلاسل. وہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں، اس وقت کنوکٹڈ نہیں ہیں، ان کو باہر تو نکلنے دیں. آپ باہر نہیں نکلنے دیتے. اب وہ آپ کو جب ایڈریس کرتے ہیں تو شاید آپ ہیں یا آپ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کا بنیاد ایک ہی ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ معاملات کو سمجھتے ہیں، یہ ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے؟ یس اور نو میں سر کے لیے عمران خان صاحب ہو جائیں گے رہا، ہم کروا دیں گے اگر ہم آپ سے بات چیت کریں گے. اگر میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نو، ایبسولوٹلی ناٹ. اس لیے کہ یہ کچھ سیاسی کیسز نہیں ہیں. نواز شریف کے اوپر جتنے مرضی کیسز بنائیں، آپ نے نکالا اس لیے جی کہ بیٹے سے اس نے تنخواہ نہیں لی تھی. کوئی کرپشن کا کیس منیب ان پہ تھا ہی نہیں. یہ ریکارڈ کی چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی فلاں جگہ سے اس نے پیسے بنا لیے، فلاں جگہ سے موٹر وے سے یہ کیس ہی نہیں تھا. کیس یہ جی کہ ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی مین سے زیادہ ہیں. ایک ویک سی بات، ان پہ تو کیسز ہیں بڑے سالڈ، ٹھوس کیسز ہیں. اب چلیں 195 ملین پاؤنڈ کا ابھی آپ نے ذکر کیا جی. اب وہ کوئی ہوا کے اندر تو کیس نہیں ہے نا. باپ بیٹے سے تنخواہ کا معاملہ تو نہیں ہے نا. ایک فرد کے 195 ملین جو تھے وہ باہر سے آتے ہیں. آپ بجائے اسٹیٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے آپ وہ بنڈل بناتے ہیں اور کسی شخص کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. اور اس شخص سے جس کی جیب میں ڈالتے ہیں اس سے زمین کا ایک وسیع و عریض ہزاروں ایکڑ یا سینکڑوں ایکڑ زمین لیتے ہیں، اس کے اوپر یونیورسٹی بناتے ہیں. اب یہ چیزیں کوئی ہوا میں نہیں ہے نا، یہ تو ٹھوس چیزیں ہیں نا. اب مجھے آپ کہتے ہیں جی کہ اس کو معاف کر دو. میں کیسے کر دو؟ یا حکومت کیسے کر دے؟ یا اگر کر دے تو پھر 1 لاکھ کے قریب جو جیلوں میں پڑے ہوئے قیدی ہیں جن کے جرائم اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے چھوٹے مننے ایسے ہوں گے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ پڑے رہیں؟ اچھا مجھے عرفان صدیقی صاحب قطع کلامی سر، مجھے پتہ نہیں کیوں، میری تصحیح کیجئے گا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے آپ یعنی حکومت، آپ کو جب میں کہہ رہا ہوں حکومت اور آپ حکومت ہیں اور اسٹیبلشمنٹ شاید چاہتے ہیں کہ مائنس عمران خان تحریک انصاف تو قبول ہے، عمران خان کو مائنس ہونا ہے کیونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں واٹ ایور تھنگز. کیا یہ سوچ ہے کہ چلیے مائنس پی ٹی آئی، مائنس عمران خان پی ٹی آئی از فائن؟ کیا یہ چیز ہے کہیں کسی گوشے میں سر؟ وہ پتہ نہیں، میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر مائنس ہوتے ہیں، دیکھیں مائنس نواز شریف بھی ہو گئے تھے، ان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے بھی نکال دیا، جیل بھی ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے سیاست بدر بھی کر دیا، مائنس کر دیا نا، جلاوطن بھی کر دیا. لیکن پارٹی چلتی رہی نا. اس لیے کہ نواز شریف میں اور پارٹی میں ایک اور نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. نواز شریف کی سوچ میں اور پارٹی کی سوچ میں کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں تھا. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی سوچ کے اندر اور خان صاحب کی سوچ کے اندر بعد المشرقین ہے. ایک مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے. وہ چاہتے ہیں بات چیت ہو، وہ چاہتے ہیں معاملات ہم ٹھیک کریں، وہ چاہتے ہیں جی کہ چلے ہم ڈی چوک نہیں بیٹھتے تو کسی اور جگہ بیٹھ جائیں، وہ چاہتے ہیں جی کہ سول نافرمانی نہ ہو. وہ ایک دوسرے ٹریک پہ چل رہے ہیں، خان صاحب دوسرے ٹریک پہ چل رہے ہیں. خان صاحب یہ تصادم کی وجہ سے اگر مائنس ہو جائیں تو ہو جائیں، پارٹی خود انہیں مائنس کر دے تو کر دے اپنی بقا کے لیے، ورنہ مجھے کسی ایسی اور کنسپائریسی کا پتہ نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب اگر میں اس پر آؤں کہ امریکہ کے اندر صدارتی انتخاب ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، اب جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں جو فار اسپیسیفک مشنز، جو پہلے شاید کاؤنٹر انٹیلیجنس کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر بھی رہے ان کے پہلے دور میں، رچرڈ گرینیل، انہوں نے پہلے بھی کہا، وہ کہتے رہے فری عمران خان ٹویٹ کرتے رہے، آج انہوں نے دوبارہ کہا ہے I'll say it again فری عمران خان، اور ایک فارمر کانگریس مین ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں. سو سپورٹ تو ہے عمران خان صاحب کا وہاں پر. ابھی جو آپ کر رہے ہیں یا جو گفتگو آپ نے، اگر میرا صرف سوال مکمل ہو جائے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت گرینڈ سٹینڈنگ کر رہی ہے، حکومت گرینڈ سٹینڈنگ دکھا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز سالڈ ہیں، سزا ہونی چاہیے کیونکہ قانون کے مطابق ہے. کل اگر امریکہ کا دباؤ پڑتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح رات کو کہیں دروازہ کھلتا ہے اور عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں یا کرنے پڑ جاتے ہیں رہا، تو کیا بنے گا ان کیسز کا اور اس پوزیشن کا جو کہ آپ نے لے رکھی ہے؟ دیکھیے
میرا خیال ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کے یا ہمارے یہ جو بہت اونچی اونچی آواز میں بولنے والے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہو، وہ فری عافیہ کے نعرے ہم لگاتے رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ ایک اور قیدی بھی ہے جس کا ذکر میں نے کل شاید اسمبلی میں کیا تھا، سینٹ میں، جس کا نام ہے آفریدی صاحب، شکیل آفریدی صاحب. جی جی. شکیل آفریدی صاحب جو تھے، ان سے زیادہ عزیز، ان سے زیادہ چہیتا، ان سے زیادہ محسن اس وقت امریکہ کے حوالے سے پاکستان میں کوئی اور نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے ان کو تو اسامہ بن لادن تک پہنچایا اور ان کے کمپاؤنڈ کا پتہ دیا اور وہاں تک لے کے آیا. وہ قید میں ہے، اور اب سے نہیں ہے، کم از کم 12 سال سے قید میں ہے. 12 سال سے جتنی بھی رجیمز آتی رہی ہیں امریکہ میں، وہ زور دیتی رہی ہیں، وہ ترغیب بھی دیتی رہی ہیں، وہ دباؤ بھی ڈالتی رہی ہیں، لالچ بھی دیتی رہی ہیں. آفریدی تو ابھی تک یہیں بیٹھا ہوا ہے. اگر خان صاحب انہیں شکیل آفریدی سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس کے لیے عرفان صدیقی صاحب، اگر میں اس پر آؤں کہ امریکہ کے اندر صدارتی انتخاب ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، اب جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں جو فار اسپیسیفک مشنز، جو پہلے شاید کاؤنٹر انٹیلیجنس کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر بھی رہے ان کے پہلے دور میں، رچرڈ گرینیل، انہوں نے پہلے بھی کہا، وہ کہتے رہے فری عمران خان ٹویٹ کرتے رہے، آج انہوں نے دوبارہ کہا ہے I'll say it again فری عمران خان، اور ایک فارمر کانگریس مین ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں. سو سپورٹ تو ہے عمران خان صاحب کا وہاں پر. ابھی جو آپ کر رہے ہیں یا جو گفتگو آپ نے، اگر میرا صرف سوال مکمل ہو جائے، کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت گرینڈ سٹینڈنگ کر رہی ہے، حکومت گرینڈ سٹینڈنگ دکھا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز سالڈ ہیں، سزا ہونی چاہیے کیونکہ قانون کے مطابق ہے. کل اگر امریکہ کا دباؤ پڑتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح رات کو کہیں دروازہ کھلتا ہے اور عمران خان صاحب رہا ہو جاتے ہیں یا کرنے پڑ جاتے ہیں رہا، تو کیا بنے گا ان کیسز کا اور اس پوزیشن کا جو کہ آپ نے لے رکھی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ایسا نہیں ہے. اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کے یا ہمارے یہ جو بہت اونچی اونچی آواز میں بولنے والے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہو، وہ فری عافیہ کے نعرے ہم لگاتے رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ ایک اور قیدی بھی ہے جس کا ذکر میں نے کل شاید اسمبلی میں کیا تھا، سینٹ میں، جس کا نام ہے آفریدی صاحب، شکیل آفریدی صاحب. جی جی. شکیل آفریدی صاحب جو تھے، ان سے زیادہ عزیز، ان سے زیادہ چہیتا، ان سے زیادہ محسن اس وقت امریکہ کے حوالے سے پاکستان میں کوئی اور نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے ان کو تو اسامہ بن لادن تک پہنچایا اور ان کے کمپاؤنڈ کا پتہ دیا اور وہاں تک لے کے آیا. وہ قید میں ہے، اور اب سے نہیں ہے، کم از کم 12 سال سے قید میں ہے. 12 سال سے جتنی بھی رجیمز آتی رہی ہیں امریکہ میں، وہ زور دیتی رہی ہیں، وہ ترغیب بھی دیتی رہی ہیں، وہ دباؤ بھی ڈالتی رہی ہیں، لالچ بھی دیتی رہی ہیں. آفریدی تو ابھی تک یہیں بیٹھا ہوا ہے. اگر خان صاحب انہیں شکیل آفریدی سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس کے لیے وہ ان حدوں سے بھی آگے جا سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ خان صاحب نے امریکہ کے لیے کیا کیا ہے کہ جس کے لیے وہ ان حدوں تک جائیں گے. لیکن اگر ہم شکیل آفریدی کو ابھی تک ان کے حوالے نہیں کر سکے تو کسی اور کو کیوں حوالے کریں گے ان کے؟